نے اس حکم کو پورا کیا تو کچھ دیر لگی یا کچھ دیر لگی نہ دقت ہوئی، کچھ فرق بھی نہیں ہوا۔ ایکسکیوز بھی کہنے سے کچھ نہیں ملے گا، کسی کو چیز آئے نا کہتے ایکسکیوز بھی، اس سے تو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن تعمیل ارشاد میں کہا یرحمک اللہ، اس سے اجر ملے گا۔ اور کتنا بڑا یہ حکم ہے۔ جو شخص بھی ابتدائی اسلام کے اندر مسلمان ہوتا تھا، جو چیزیں مسلمان ہوتے ہی سب سے پہلے سکھائی جاتی تھی، سلام سکھایا جاتا تھا۔ جب آؤ باہر سے کہو السلام علیکم، کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں کہو یا الحمدللہ، پہلے سکھایا جاتا ہے۔ جتنا بڑا حکم۔ پھر بعض احکامات ایسے ہیں جن میں اس سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ پانی پینا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ پانی جو ہے وہ بیٹھ کر پیو، سر ڈھک کر پیو، بسم اللہ پڑھ کر پیو، 3 سانس میں پیو۔ کتنے حکم ہوگا؟ اب اگر دل میں خیال نہیں ہے پانی پینا نہیں، بس دایاں سے یوں فریج کھولا، بایاں سے بوتل اٹھائی اور لگا کے گلے کو اور پٹ پی گئے تو پانی تو پی لیا، اللہ کے کتنے حکم توڑ دیے، تو اللہ کا کوئی نقصان ہوا؟ تو بعض حکم چھوٹے درجے کے نہیں، اللہ کا کوئی حکم چھوٹا نہیں، بڑے کا ہر حکم بڑا ہوتا ہے، بڑے کا کوئی حکم چھوٹا نہیں۔ ہم نے خادم رکھا، ملازم رکھا، اسے کوئی حق نہیں ہے یہ سوچنے کا کہ یہ جو مالک نے حکم دیا ہے یہ تو معمولی سا ہے، نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں، یہ حکم میں پورا کر لیتا ہوں۔ تو شام کو جو مالک پوچھے گا تو ڈانٹ پڑے گی نا، لیکن وہ تو ایسے ہی تھا، چھوٹا سا حکم تھا وہ میں نے چھوڑ دیا، یہ میں نے کرنا ہے۔ تو بڑے کا ہر حکم بڑا ہے، بڑے کا کوئی حکم چھوٹا نہیں۔ اور بعض حکم ایسے ہیں ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے کئی احکامات کے پورا ہونے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جیسے ایک حکم دیا اقیم الصلاۃ، قرآن پاک میں کتنی جگہ فرمایا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب نماز کو قائم کرنے کے لیے پہلے دیکھنا پڑے گا کون سی نماز کا وقت ہے، وقت داخل ہوا یا نہیں ہوا، سورج کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر وقت کا اندازہ کرنا، معلوم کرنا پڑے گا۔ اب آج کل گھڑی گھنٹے ہو گئے، اپنی گھڑی کو وقت کو صحیح رکھنا، نماز کا وقت پہچاننا، اتنے بجے ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے، اتنے بجے عصر کا داخل ہوتا ہے، اتنے بجے مغرب کا داخل ہوتا ہے، یہ پہچاننا، وقت داخل ہوا یا نہیں۔ پھر جسم پاک نہیں ہے تو وضو کرنا، وضو کا دروازہ کھل گیا، غسل کی حاجت ہے تو غسل کرنا پڑے گا۔ پھر نماز میں پڑھنا کیا ہے وہ یاد کرنا پڑے گا، قرآن پاک یاد نہیں ہے قرآن پاک سیکھنا پڑے گا، صحیح سیکھنا، تجوید کے ساتھ سیکھنا، اس کے معنی یاد کرنے پڑیں گے، سیکھنے پڑیں گے۔ تو ایک نماز کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کتنے احکامات کا دروازہ۔ ایسے ہی میرے دوستوں کو اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس لیے بھیجا کہ جو آپ کو حکم دیے گئے ہیں یہ سب میرے بندوں تک پہنچا دیں، اور مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم۔ گویا اب یہ جو حکم ہے بندوں تک اللہ کے احکامات کو پہنچانا، میرے دوستوں یہ پوری امت کے لیے، یہ کہ ہمیں اتباع کا حکم ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ میرے دوست بزرگوں، سب سے بڑا جو حکم جس کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لگی ہے، آپ کی قربانی لگی ہے، آپ کا خون بہا ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ گھر سے بے گھر ہوئے ہیں، گھر سے بے گھر ہوئے ہیں،
کون سا حکم ہے؟ اللہ رب العزت کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور امت کے لیے بھی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، تمہیں دنیا بھر کے انسانوں کے لیے نکالا جا رہا ہے۔ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، لاہور کا اجتماع تھا، چھوٹا سا ممبر تھا، 3-4 آدمی ممبر کے اوپر سے، باقی سب نیچے، چھوٹا سا۔ تو یہ آیت پڑھی کنتم خیر امت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ ایک دوسرے کو یوں دیکھنے لگے، کیا ہوا کیا ہوا؟ کہ جی وہ ایک لفظ چھوٹ گیا۔ کہ کون سا چھوٹ گیا؟ کہ اخرجت للناس۔ تو میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، تأمرون بالمعروف بھی یاد ہے، تنہون عن المنکر بھی یاد ہے، اخرجت للناس بولا ہوا ہے۔ پوری امت کو تو اللہ رب العزت نے بھیجا ہی دنیا بھر کے انسانوں کے لیے، ہم اور آپ بھیجے ہوئے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کی طرف، ہم بھیجے ہوئے ہیں۔ اور میرے دوستوں، یہ بھیجا ہوا ہونا ہمارے فہم و گمان میں نہیں آتا۔ مولانا شمشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اجتماع میں تشریف لائے، لاہور کے اجتماع میں بیان فرما رہے تھے، ہم بھیجے ہوئے ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں، یہ امت بھیجی ہوئی ہے۔ 10-15 منٹ تک یہ بھیجے ہوئے ہونے کی تکرار انہوں نے کی، پھر مانے لگے دعا کرو یہ بھیجا ہوا ہونا ہمارے بھیجے میں آ گیا، کہ ہم سمجھ جائیں کہ ہاں ہم واقعی ہم بھیجے ہوئے ہیں۔ بھیجے ہوئے ہونے کا مطلب ہے ساری دنیا کے انسانوں کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک پر ہے۔ ہر شخص کو اللہ رب العزت کے سامنے میرے دوست کو بلایا جائے گا، اکیلے اکیلے، وہاں اکٹھے اجتماعی سوال نہیں ہوگا، ہاں بھائی لاہور والے آ جائیں آ کے بتائیں، قصور والے آ جائیں یا فلاں شعبے والے آ جائیں، نہیں، ایسے نہیں سوال ہوگا۔ ہر شخص کو اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے میرے دوست کو پیش ہونا ہوگا، اور آتا ہے کہ اس دن انسان جو ہے ایسے کمزور ہوگا اور کانپ رہا ہوگا جیسے بھیڑ کا بچہ ہوگا۔ اللہ کا روح، اللہ رب العزت کا جلال اس کے عروج پہ ہوگا۔ اللہ پاک پوچھیں گے ہاں میرے بندے تمہیں 60 سال دیے تھے، 70 سال دیے تھے، اس کا کیا کر کے آیا؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ میں بچے پالتا رہا۔ تو اللہ پاک کہیں گے وہ تو ہم نے پیدا کیا تھا، ہم نے پالنا تھا، تم نے کیا کیا اس کو؟ تو پالنا تو ہمارے ذمہ ہے، تمہارا کیا کام تھا اس میں؟ تو میرے دوست اور بزرگوں، سب سے بڑی جو حاجت ہے اس وقت میں امت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس حکم پر لگی ہے اور سارے صحابہ کی جان جس حکم پر لگی ہے میرے دوستوں، آج وہ حکم ہماری نظروں سے ہو رہا ہے۔ تو یہ جو حکم ہے میرے دوستوں، پورے دین کا زندہ ہونا اللہ رب العزت نے اس حکم میں چھپا رکھا ہے، اس حکم میں چھپا رکھا ہے۔ یہ بہت بڑا حکم ہے۔ میرا جانا ہوا بہاولپور، یونیورسٹی کا کوئی کام تھا، اس سلسلے میں شب جمعہ کی مرکز میں حاضری ہوئی، مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا۔ بیان شروع فرمایا تو یہ حدیث شریف پڑھی کہ جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہوگی اس کو اس کی ہجرت کا ثواب ملے گا، اور جس کی ہجرت اللہ کے لیے نہیں ہوگی اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ پھر فرمایا کہ بھائی یہ تو ہر عمل کے لیے ایسا ہے، جو عمل بھی اللہ کے لیے ہوگا اس کو ثواب ملے گا، اور جو عمل اللہ کے لیے نہیں ہوگا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اسے پکڑو۔ ہجرت کا ذکر کیوں لایا گیا یہاں پہ؟ پھر فرمایا کہ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، لیکن جتنے واقعات صحابہ کو پیش آئے وہ قیامت تک آنے والی امت کی رہنمائی کے لیے پیش کروائے گئے۔
اور فرمایا کہ یہ اس لیے فرمایا کہ ہجرت کو خاص دخل ہے، ہجرت کو خاص دخل ہے دین کے سمجھنے میں، دین کے سمجھنے میں۔ فرمایا کہ جو فرض ہجرت تھی اس وقت میں وہ تو اب اس وقت میں نہیں ہے، فتح مکہ کے بعد جو فرض ہجرت تھی وہ تو موقوف ہو گئی، لیکن ہجرت کا حکم تو باقی ہے۔ ہجرت کا اصل مفہوم ہے اللہ کے لیے کیا چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا گھر کا آرام چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنی ملازمت کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اللہ کے لیے کیا چھوڑا۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ کے لیے چھوڑتا کچھ نہیں ہے وہ اپنے مقام پر 100 سال بھی قرآن و حدیث پڑھے گا تو صحیح مقصود تک نہیں پہنچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ہجرت کروائی، خود بھی کی، اور صحابہ کرام کو اللہ کے راستے میں نکلنا سکھایا، ہجرت کے بعد بھی ہجرت کرنا سکھایا۔ مکہ مکرمہ میں تو مسجد میں آ کر باجماعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، بیت اللہ میں آ کر۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور باجماعت نماز کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر صحابہ کرام کی جماعتیں بنا بنا کر علاقوں کے اندر آپ کو بھیجنا شروع، 5 5 6 6 7 8 10 12 30 40 70 80 100 200 300 10,000 30,000 تک صحابہ کرام۔ مدینہ منورہ کے 10 سال میں 150 سفر ہوئے، اور سارے سفروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے بلکہ صحابہ کرام کو اپنے بغیر نکلنا سکھایا۔ نکلنے سے پہلے ان کو ہدایات دی جاتی تھی اور واپس آ کر ان سے کارروائی سنی جاتی تھی۔ تو اگر ان کا حساب لگایا جائے تو تقریباً 10 سال کے اندر 150 جماعتیں، تو گویا مہینے میں 15 جماعتیں بنتی، ہر 2-2.5 ہفتے کے بعد مسجد نبی سے جماعت نکلتی۔ تو بھائی میرے دوستوں، پوری امت کے لیے جو کامیابی کا راستہ ہے وہ اللہ کے حکموں کی تعمیل ہے، اور اللہ کے حکم کے اوپر اپنی جان کا لگانا ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا حکم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے، خود نکلنا اللہ کے راستے میں، اور جو ہے دوسروں کو نکلنے کے لیے تیار آمادہ ہے۔ کیوں بھائی، ساری جو محنت ہے، ساری جو نقل و حرکت ہے، اس کو وجود میں لانے کے لیے انشاءاللہ بقیہ بیان نماز کے بعد ہوگا۔ آپ نماز کی تیاری کریں۔